مطابق ہیں اور راسخ العقیدہ مسلمان بننے کی کسوٹی کیا ہے؟ ضمناً آج کی مخصوص مہارت کے دور میں تکمیل دین کا تصور کیوں کر ممکن ہے جب جہاد کے لیے کل وقتی افواج موجود ہوں اور دیگر شعبوں میں ماہر مصروف عمل ہر طرف دکھائی دیں۔ اس سلسلے میں ہمارے آج کے معزز اسپیکر سید عبید اللہ جمیل، جن کا تعلق اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تدریس سے منسلک ہے اور آپ ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ اس موضوع پر ہمیں تفصیلاً بتائیے۔ شکریہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ورضی عن اصحابہ وسائر الصالحین التابعین لهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس طریقے کی مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ بات کر سکوں بہت ہی اس اہم موضوع کے اوپر۔ دو تین پہلے بات کرنے سے پہلے دو تین گزارشات یا ایک دو تصحیحات کر لیجئے، کچھ باتوں کی تصحیح کر لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ دو تین مرتبہ ہماری الفلاح کے پلیٹ فارم سے بات ہو بھی چکی ہے۔ میرے لیے یہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میرا تعلق اکیڈیمیا سے ہے، اکیڈیمک سے ہے، دین کے طالب علم ہوں میں، تو یہ اس طرح کا فیصلہ کرنا کہ کون سنت پر ہے اور کون سنت پر نہیں ہے اور کیا ہے، تو یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑ دوں گا، یہ آپ خود کیجئے۔ میں صرف ادھر کوشش یہاں آج کروں گا کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ مختلف آراء کس طرح ہیں اور مختلف لوگ کیا بات کرتے ہیں اور کتنی اہمیت ہے موضوع کی۔ میرا کام صرف اتنا ہوگا، فیصلہ آپ کے اوپر ہے، کیونکہ میں فیصلہ کرنے کی میں پوزیشن میں اس طریقے سے فی الحال تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ہاں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکوں کہ کس طرح لوگ سوچتے ہیں اور کس طریقے سے سمجھا گیا ہے اس موضوع کو، پہلی بات۔ دوسری بات چھوٹی سی ہے، صرف ویسے ہی ہے کہ میرا تعلق اسلامک یونیورسٹی سے تدریس سے نہیں ہے، میں وہاں پڑھاتا نہیں ہوں، درس سے ہے، میں نے وہاں سے پڑھا ضرور ہے، میری تمام تر ایجوکیشن اسلامک یونیورسٹی سے ہے، لیکن میں وہاں پڑھاتا نہیں ہوں، میں اس کی فیکلٹی کا حصہ نہیں ہوں، پڑھاتا میں کہیں اور ہوں۔ اور یہ ایک وہ ہے تاکہ کہیں کسی کو یہ نہ لگے کہ اسلامک یونیورسٹی کے ٹیچر آ کے بتا رہے ہیں، اسلامک یونیورسٹی کے ٹیچر آپ سے کوئی مخاطب نہیں ہو رہا، اسلامک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ آپ سے مخاطب ہے، تو یہ چیزیں بھی واضح ہو جائیں۔ اقامت دین کیا ہے، اور جیسے کہ آپ نے اس کی وہ کیا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اس کو کرنے کے لیے ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے مسلمان کا، اور جیسے آپ نے یہ بات کی کہ ہر جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے۔ میں ذاتی طور کے اوپر میں پچھلے تقریباً 15 سال سے دین کو پڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، استادوں کے ساتھ، یونیورسٹی میں مجھے 15 سال ہو گئے ہیں دین کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ۔ اور ایک بات سمجھیے کہ یہ جو دین ہے یہ ایک ٹریڈیشن ہے، یہ ایک ورثہ ہے، یہ ایک ہیریٹیج ہے، یہ کتابی شکل سے ہم تک زیادہ نہیں پہنچا بنسبت اس کے جس طریقے سے ہم تک سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے، یہ ایک ٹریڈیشن کے طور کے اوپر، وراثت کے طور کے اوپر ہم پر منتقل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین صحابہ نے لیا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ دین تابعین تک آیا، تابعین سے یہ تبع تابعین میں آیا، اور پھر تبع تابعین سے یہ دین ائمہ کے ذریعے ہم تک سینہ بسینہ منتقل ہوتا آیا ہے، اور یہی دین کتابی شکل میں پھر محفوظ بھی رہا، اس کی مختلف تعلیفات۔ اس دین کا جو مصدر ہے وہ محفوظ تھا ہمیشہ سے، جو اس کا سورس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتابی شکل میں بھی محفوظ کر گئے، لیکن سورس کا محفوظ ہونے کا کیا مطلب ہے اور یہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ بندہ
جو اس دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جو اس دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے وہ اس دین کو علی وجہ بصیرت سمجھے، پہلے وہ اس دین کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھے۔ اس دین کی تعلیمات مختلف طریقوں سے سمجھی گئی ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیوں اہل سنت والجماعت باقی گروہوں سے افضل ہے، اس کا وہ بالکل ایک الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن فی الحال میں ادھر سے مقدمہ شروع کروں گا کہ اگر ہم سارے اہل سنت والجماعت سے ہیں تو ہمیں اہل سنت والجماعت کے مقدمے کے اوپر دین سمجھنا ہے، یا پھر اگر یہی مختلف فی ہے ہم میں کہ کیا اہل سنت ہونا بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے، کہ اہل سنت کی کیا حیثیت ہے، جب انورٹڈ کاماز کے اندر کتاب اور سنت موجود تھی تو اہل سنت کی کیا ضرورت ہے فلاں ڈھمکا، تو پھر مجھے آپ سے پہلے یہ بات کرنی چاہیے کہ دین سمجھنا کس طریقے سے ہے، کہ اہل سنت کی کیا اہمیت ہے، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ اربعہ اور ان لوگوں کی کیا خصوصیات ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، کہ انہی کے فہم سے سمجھنا ہے دین کو، ورنہ کتاب و سنت تو خوارج کے پاس بھی تھے، کتاب و سنت تو مرجئہ حشویہ کے پاس بھی تھے، کتاب و سنت تو روافظ کے پاس بھی ہے، لیکن ہم ان کو ٹھیک نہیں مانتے، وہ دین نہیں سمجھتے ہم صحیح، وہ تعبیر دین کی ٹھیک نہیں سمجھتے، کتاب و سنت تو ان کے پاس بھی تھا۔ کدھر کتاب و سنت کا فیصلہ ہوا؟ منہج کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ کس منہج سے، کس طریقہ کار سے کتاب و سنت کو سمجھا جائے گا۔ تو یہ مقدمہ پہلے سمجھ لیجیے کہ اصولی طور کے اوپر، میں تفصیلاً نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک رائے کو آپ تقلید کرنا شروع کر دیں، وہ یہ بات نہیں ہو رہی، اصولی طور کے اوپر کتاب و سنت کو کس طریقے سے سمجھا جائے گا، اصولی طور کے اوپر کتاب و سنت کو اس اصول کے مطابق سمجھا جائے گا جن اصولوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، اور پھر انہی اصولوں کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تابعین کو سمجھایا، اور پھر انہی اصولوں کے مطابق بغیر کسی کم و بیشی کے تابعین نے ائمہ اربعہ اور تبع تابعین کے ائمہ کو سمجھایا، اور ائمہ در ائمہ در ائمہ یہ اصول ہم تک اور وہ فہم ہم تک منتقل ہوا ہے جو اپنی مکمل شکل میں آج بھی محفوظ ہے، آج بھی وہ ٹریڈیشن کے لحاظ سے محفوظ ہے، مدون ہے۔ یہ بات پہلے سمجھ لیجیے۔ دوسری بات، کسی بھی ایسے بندے کو جس نے دین کی خدمت کرنی ہے، آپ اسے اقامت دین کہیے یا جو بھی کہیے، جس نے دین کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس دین کے مزاج کو سمجھے، مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے دین کے، تاکہ وہ دین کی خدمت کرنے کے جذبے میں اس بھولے پن میں دین کی کہیں مخالفت نہ کر بیٹھے، یا دین کو کہیں نقصان نہ پہنچا بیٹھے، یا پھر جذبہ تو اس کو دین کی خدمت کرنے کا ہے، اس کا نیت بھی اس کی دین کی خدمت کرنے کی ہے، لیکن وہ کوئی ایک ایسا کام کر رہا ہے جو دین کے مزاج، دین کی تعلیمات اور دین کے موٹو سے مختلف ہے۔ تو واللہ عالم اللہ تعالیٰ اس سے کس طرح سوالات کریں گے، کہ اس کو کس طرح رکھیں گے، کہ ایک شخص اگر کل کو جا کر کہیں لوگوں کو قتل و غارت کر بیٹھے یہ سمجھ کے کہ یہ دین کا حکم تھا، تو کیا اللہ اس کو اس کی نیت پہ فیصلہ کریں گے، کہ وہ جو لوگوں کو اس نے قتل کر دیا یا اس نے جو تخریب کاریاں کی ہیں اس کے اوپر اس کو پکڑیں گے؟ یہ اللہ کے اوپر ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا فیصلہ کس طرح کرنے ہیں، کتاب و سنت سے ہمیں تعلیمات موجود ہیں، لیکن یہ بات سمجھیے کہ صرف نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہوتا، نیت کے ساتھ علم بہت ضروری ہے۔ عمل اگر بغیر علم کے ہوگا تو وہ فسق اور فجور کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے، بے شک نیت کتنی خالص کیوں نہ ہو، بے شک نیت کتنی خالص کیوں نہ ہو۔ اسی لیے آپ یہ بات سمجھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر 3 جگہ سے زیادہ ایک ہی باب باندھا ہے، ایک ہی جملے کے ساتھ چیپٹر لکھا ہے، اور اس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتاب العلم قبل العمل، عمل سے پہلے علم ہے، کیونکہ عمل کے ٹھیک ہونے کا صرف ایک دار و مدار ہوتا ہے، صرف ایک چیز عمل کو کے ٹھیک ہونے کی ضمانت دے سکتی ہے، اور وہ ہے صحیح علم۔ تو ابتدا یہاں سے کرنی ہوگی، ہمارا الٹ ہے، ہم علم سے نہیں ابتدا کرنا چاہتے، ہم عمل سے ابتدا کرنے پر آتے ہیں، کیونکہ عمل کے اندر نفس کی تسکین ہے، کیونکہ عمل کے اندر نفس کی پرورش ہے۔ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ یار الحمدللہ، ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک غرور بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں دین کے اوپر، باقی غیر عملی لوگ ہیں، غیر لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے دین پر۔ علم جو ہے وہ محنت طلب ہے،
علم جو ہے وہ بورنگ ہے. علم کے لیے نفس کو پیسنا پڑتا ہے, دبانا پڑتا ہے, اپنی جو ہماری جبلت ہے عمل کرنے کی اس کو سدھارنا پڑتا ہے, اس کو ٹیم کرنا پڑتا ہے کہ پہلے علم حاصل کرو پھر عمل کے اوپر آؤ گے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, یہ آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ ہم لوگ نیچر کے اندر نیچرلی عمل کرنے کے اوپر زیادہ وہ کرتے ہیں, جبکہ دین کا مزاج بالکل اپوزٹ تھا. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اوپر پہلے آتے تھے اور پھر عمل کروایا کرتے تھے. تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی آپ کو, اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو کہ فاسٹ فوڈ کے قائل ہیں, گئے آرڈر دیا 5 منٹ میں کھانا آ گیا, 10 منٹ میں کھانا تیار, فاسٹ فوڈ کی طرح. فاسٹ فوڈ کیا ہوتا ہے؟ ریڈی ٹو ایٹ اینڈ انتہائی ایکسٹریملی انجوریس ٹو ہیلتھ. اسی طریقے سے فاسٹ ایکٹیویزم ہے, بالکل اسی طریقے سے ایکٹیویزم ہوتی ہے, بالکل اسی طریقے سے دینی کام ہوتا ہے کہ بس کام کرو, جلدی سے عمل میں آ جاؤ اور علم حاصل نہ ہو. فاسٹ فوڈ کی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز ریڈی ٹو میٹ ملے بلیک اینڈ وائٹ کے اندر, حلال حرام حلال حرام حلال حرام حلال حرام, جائز ناجائز جائز ناجائز جائز ناجائز جائز ناجائز, تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ فاسٹ فوڈر ہیں. پھر آپ کو مزہ تو میں آئے گا بہت دین میں, لیکن آپ کا دین بھی تباہ ہوگا اور آپ کی آخرت اللہ کے اوپر ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. لیکن کم از کم دین کی خدمت سے زیادہ آپ دین کے بگاڑ میں کام آئیں گے. اگر آپ کو فاسٹ فوڈ چاہیے, ہر چیز کے اوپر آپ کو ٹھک کر کے فتویٰ چاہیے, یہ جائز ہے ناجائز ہے, یہ حرام ہے حلال ہے, سنت ہے غیر سنت ہے, اس طرح نہیں ہوتا تھا, کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. نہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا. سمجھایا جاتا تھا چیزوں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنجائش پیدا کرتے تھے. تو پہلی تو یہ بات سمجھ لیجیے. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ اقامت دین ہے کیا. اس کو مختلف طریقوں سے سمجھا گیا ہے اقامت دین کو. اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بار دینی احکام کے مزاج کو سمجھ لیجیے, پھر ہم اس پہ آتے ہیں جلدی جلدی. دیکھیے دین جو ہے ہمارا وہ قائم ہے کتاب اور سنت کے اوپر. اصول ہمارا جو منبع ہے, سورس ہے, وہ ہے کتاب اللہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں, اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ کس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ دکھائیے کدھر ہے اللہ کی کتاب, تو آپ ایک کتاب نما چیز لائیں گے جس کے جلدوں میں بند ہوگا, 2 دفتئی ہوگا, ایک کتاب مجھے لا کے دکھا دیجیے گے کہ یہ کتاب اللہ ہے جس کو ہم کتاب اللہ مانتے ہیں. میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی, یہ کتاب اللہ ہو گئی. سنت کدھر ہے؟ مجھے دکھائیے سنت کیا ہے. آپ کہتے ہیں سنت ہے, مجھے دکھائیے, مجھے دیکھنی ہے سنت. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسی طرح سے چند کتابیں لا کر دکھا دیں گے جس کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور آپ کہیں گے بھیا یہ سنت ہے. پھر کتاب آ گئی میرے سامنے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت ٹیکسٹ ہے, متن ہے کسی چیز کا, محفوظ ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہے؟ ٹیکسٹ ہے, کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. کتاب اللہ چلتی ہوئی نظر کہیں نہیں آ رہی ہمیں, یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بار ہر آیت کے اوپر یہ نہیں کہتے کہ اس کا یہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے. کوئی چلتی پھرتی چیز نہیں ہے کتاب اللہ. کتاب اللہ ٹیکسٹ ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب رسول اللہ زندہ نہیں ہے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے. اگر زندہ نہ ہونے پہ کسی کو وہ ہے تو چلیے آپ یہ الفاظ استعمال کر لیجئے کہ ہمارے درمیان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نہیں جا سکتے بالمشافہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ یا رسول اللہ کیا مطلب تھا آپ کا اس بات کا. اب نہیں کر سکتے ہم یہ بات. رسول اللہ ایز اے قاضی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, اور نہ ان کو رہنا تھا, کبھی بھی نہیں رہنا تھا. کبھی بھی یہ اسکیم نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز انک میت و انہم میتون, اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا قرآن میں کہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کبھی بھی یہ اسکیم نہیں تھی کہ رسول اللہ زندہ رہیں گے. سمجھیے کہ وہ بھی ایک ٹیکسٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اوریجنلی اس دین کی بنیاد نصوص کے اوپر ہے, ٹیکسٹ کے اوپر ہے. ٹیکسٹ کو کیا کیا جائے گا؟ سمجھا جائے گا, اور وہ سمجھ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے. یہ ٹیکسٹ کی خاصیت ہے, یہ دین کا مزاج ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ طریقے سے سمجھا جائے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر سمجھ ٹھیک بھی ہوگی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قسم سے جس طریقے سے دین کو سمجھا گیا ہر طریقہ ٹھیک ہوگا. نہیں, بہت سے طریقے ٹھیک ہوں گے, بہت سے طریقے غلط ہوں گے. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے, کون سا طریقہ غلط ہے, کون سا فہم ٹھیک ہے, کون سا فہم ٹھیک نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ خود
ٹیکسٹ کرتا ہے. جب کوئی ٹیکسٹ بولا جاتا ہے تو وہ اپنی باؤنڈریز خود بناتا ہے. کوئی بھی فہم اس ٹیکسٹ کی اندر آئے گی, اس ٹیکسٹ کی وضع کردہ باؤنڈریز کے اندر آئے گی, ہم اس فہم کو قابل اعتبار سمجھ لیں گے. کوئی بھی فہم اس ٹیکسٹ سے ماورا ہو جائے گا, ہم اس کو قابل اعتبار نہیں سمجھیں گے. یہ صحابہ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک کے ائمہ کا یہی دور ہے. اللہ کہ کچھ لوگ اس سے اختلاف کریں, شذہ چھوٹی جماعتیں ادھر ادھر نکلتی رہتی ہیں. میں آپ کو مثال سے واضح کروں گا. تو یہ بات یاد, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, اور ابھی سنت سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے میں آپ سے کہتا ہوں, میں آپ سے لکھتا ہوں کہ فلاں صاحب, عمر صاحب میرے رائٹ ہینڈ ہے. عمر صاحب کو میں اپنا رائٹ ہینڈ سمجھتا ہوں, وہ میرے دستے بازو ہیں یا میرے رائٹ ہینڈ ہے, انگریزی میں جس طرح کہتے ہیں. رائٹ ہینڈ کا کیا مطلب ہے؟ عمر از مائی رائٹ ہینڈ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں عمر صاحب کے اوپر سب سے زیادہ ریلائی کرتا ہوں. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بعد عمر صاحب سب سے زیادہ اتھارٹیٹیو. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عمر صاحب جو ہیں ان کے اوپر ان کے پاس سب سے زیادہ میرے بعد اتھارٹی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر صاحب ول ریپرزینٹ می آفٹر مائی ڈیتھ. یہ ساری باتیں عمر صاحب کے اس سے نکلتی ہیں کہ جب میں عمر صاحب کو اپنا رائٹ ہینڈ کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری غیر موجودگی میں مجھے ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میرا ان کے اوپر سب سے زیادہ اعتبار ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ عمر صاحب سمجھتے ہیں. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور پر ہم آہنگی میں اور عمر صاحب سب سے زیادہ قریب ہیں. کہ سارے مطلب میری اس جملے کے نکل سکتے ہیں. لیکن اگر کل کو ایک بندہ ہے جس کو اردو یا انگریزی نہیں آتی, رائٹ ہینڈ کا مطلب نہیں پتا, اور وہ کہے کہ یار عبید صاحب نے کہا ہے کہ عمر از مائی رائٹ ہینڈ. عمر تو ایک ناؤن ہو گیا, کسی بندے کا نام ہے. از اے پریپوزیشن. رائٹ ہینڈ کا مطلب ڈکشنری میں کیا ہے؟ وہ جب رائٹ ہینڈ کا مطلب دیکھے گا تو کیا ڈکشنری بتائے گی اس کو مطلب؟ یہ ہاتھ, لمب. تو کہے گا یار یہ عجیب بات کر رہے ہو عبید صاحب, عمر ان کا ہاتھ کب بنا؟ جب تک کہ اس کو کوئی سمجھائے گا نہیں کہ زبان کے اندر الفاظ کیا ہوتے ہیں, اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. ڈکشنری نے تو اس کو مطلب بتا دیا ہے, تو کیا یہ ڈکشنری کا مطلب ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک. کس طرح پتا چلا کہ مطلب ٹھیک نہیں ہے؟ ٹیکسٹ نے خود بتایا مجھے. جب میں نے یہ لفظ بولا رائٹ ہینڈ, تو یہ بات تمام لوگوں کے ذہن میں پہلے ہی واضح ہو گئی تھی کہ اس سے مراد میرا یہ دایاں بازو, ہاتھ, لمب نہیں لے رہا میں, اس سے کوئی اور مطلب لے رہا ہوں. کیسے آپ کو پتا چلا؟ کیا میں نے کوئی تفصیلی مذکرہ لکھا, کوئی ساتھ ایکسپلینیٹری نوٹ لگایا میں نے کہ تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ میری عبارت کا کیا مطلب تھا؟ کوئی ایکسپلینیٹری نوٹ نہیں لگایا میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے کیا کیا؟ میں نے صرف یہ بات سمجھی ہے کہ جس زبان میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں وہ زبان آپ جانتے ہیں. تو جب میں اس زبان کا اسلوب اختیار کروں گا تو مجھے کسی ایکسپلینیٹری نوٹس کی ضرورت نہیں ہوگی. عام فہم اسلوب کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے قرآن و سنت کہ جو مزاج ہے ٹیکسٹ کا, آپ نے اس کو سمجھنا ہے. کوئی بھی تعبیر جو کہ اس مزاج, لغت کے مزاج کے منافی ہوگی, وہ تعبیر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. اور پھر باقی چیزیں, پہلی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے ٹیکسٹ کو سمجھنے کی. اور ٹیکسٹ کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ٹیکسٹ میں نے پوچھا مختلف معنی نکلے, اور تمام کے تمام معنی ایک ساتھ ٹھیک تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ ایک معنی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. این ممکن ہے کہ ایک بات بولی جائے اور اس کے 3 مطلب نکلے, اور تینوں کے تینوں مطلب, چاروں کے چاروں مطلب, پانچوں کے پانچوں مطلب بیک وقت ٹھیک ہوں, اور 7واں 8واں 9واں مطلب غلط ہو. این ممکن ہے. این ممکن ہے کہ صرف ایک ہی مطلب نکلتا ہو اور وہی ٹھیک ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الزانیۃ والزانی فجلدوا. چلیے میں آپ سے کہتا ہوں یار 100 روپے دینا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ 100 کا مطلب 100 ہوتا ہے, 101 نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو قلم ہے یہ 25 روپے کا ہے. اب آپ کے ذہن میں کوئی شبہ آئے گا کہ یار کہیں 26 تو نہیں کہہ رہا ہے, کیا پتا 26.5 کا ہو, کیا پتا 30 کا ہو. بھائی 26 کا مطلب یا 25 کا مطلب 25. جب میں نے 25 بولا تو آپ کو کوئی اور مطلب نہیں نکلا سوائے ایک کے. تو یہ کیسے پتا چلا کہ اس کا ایک ہی مطلب ہے؟ یہ بھی ٹیکسٹ نے آپ کو خود بتا دیا کہ آپ ایک سے زیادہ مطلب نہیں لے سکتے, اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے اور کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا اس کا. تو یہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے قرآن و سنت اسی طریقے سے کہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ یونیورسل ورژن نہیں ہے. بائبل کی طرح ہم کنگ جیمز ورژن نشر نہیں کر سکتے اسلام کا کہ یہ ورژن آفیشل ورژن ہے, باقی سارا یہ ایک ہائی وے ہے. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا, اٹس ناٹ اے سنگل وے. اسلام اٹس اے ہائی وے having different lanes in it.
تمام کی تمام ٹھیک ہے. جو ہائی وے سے باہر ہوگا وہ غلط ہے. لیکن جب تک آپ ہائی وے کے اندر ہیں, ان 6 لینوں کے اندر ہے, یا جتنی بھی لینیں آپ ہائی وے کی کر لیں, جتنی لینیں آتی ہیں ہائی وے کے اندر لیجیٹیمیٹلی, اتنی لینیں ساری کی ساری ٹھیک ہوں گی. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں نہیں ہوتی. زیادہ تر صرف بیسک چیزیں ہارڈ اینڈ فاسٹ ہوتی ہیں, بیسک چیزیں بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ہوتی ہیں, ڈیٹیلز کبھی بھی نہیں ہوتی, نہ اسلام کی. اس کی مثال سمجھیے آپ, اس کی مثال سمجھیے. بہت ہی مشہور حدیث آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی, اور وہ حدیث مشہور ہے صحیح بخاری, صحیح مسلم اور باقی کتب میں آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی یہ حدیث. اور وہ حدیث مشہور ہے حدیث بنی قریظہ کے نام سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنی قریظہ بھیجا. بنی قریظہ جگہ کا نام ہے, قبیلے کا نام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ان کو ایک حکم دے دیا, انہوں نے کہا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ, کہ بھیا بنی قریظہ جا رہے ہو تم لوگ, تم میں سے کوئی شخص نماز عصر اس وقت تک نہ, لا یصلین, آپ لوگ قرآن 7 کے ہیں, آپ کو یہ اب تو گردانیں آ گئی ہوں گی. لا یصلین کا صیغہ ہے, یہ جو نون ہے شد کے ساتھ, یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تاکید کے لیے ہے. یہ عام بات نہیں, یہ تاکید کر کے کہا گیا ہے. لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ, کہ ہرگز کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے تم میں سے سوائے اس کے کہ بنی قریظہ پہنچ جائے. بنی قریظہ جا کے عصر پڑھنی ہے. صحابہ چل پڑے, بیچ میں عصر کا وقت آیا, کسی نے عصر نہیں پڑھی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. جب عصر قضا ہونے لگی تب صحابہ رک گئے قضا کا, اور ابھی بنی قریظہ دور تھا. اب صحابہ نے کہا کہ یار یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز جو ہے وہ مومنوں کو پر ان کے مقررہ اوقات پہ فرض ہے. اب تو اگر ہم نے قضا کر دی تو مقررہ وقت تو نکل گیا, قرآن کے تو ہم منافی جائیں گے, جبکہ رسول کا قول بھی موجود ہے, تو کیا کریں ہم؟ تو صحابہ نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اتنی تیزی سے لازمن سفر کریں کہ عصر کے وقت تک بنی قریظہ میں پہنچ جائیں, کہ عصر ہم بنی قریظہ میں ادا کریں. ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر راستے میں کمی بیشی ہو جائے تو عصر قضا کر دینا. قرآن میں مقررہ وقت پہ پڑھنے کا حکم ہے, نہ رسول ہوتے تو رسول بھی قضا نہ کرتے. تو وہ جو تاکید ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ عصر کا وقت بنی قریظہ پہنچ کر ایسے پہنچے بنی قریظہ کہ عصر کا وقت آپ کے پاس ہو. لیکن اب ہم نہیں کر پائے تو ادھر عصر ادا کرو, فرض ادا کرو. کچھ صحابہ نے کہا نہیں, جب رسول اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا, اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تو اسی کے رسول کا قول آگے کر دیں گے کہ آپ ہی کے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کچھ صحابہ نے عصر پڑھی, کچھ صحابہ نے نہیں پڑھی. وہ بنی قریظہ گئے, اپنا کام کیا, واپس مدینہ تشریف لے آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس پیش کیا. اب آپ سے صرف ایک بات میں پوچھوں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا تو کیس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی ٹھیک ہو, تم بھی ٹھیک ہو, دونوں کو ٹھیک کہہ دیا. رسول اللہ نے نہیں کہا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, اس سے ذرا اچھا سمجھا, اس نے ذرا کم صحیح سمجھا, اس کا فہم ذرا اچھا, یہ نہیں کہا. رسول نے کہا تم بھی ٹھیک, تم بھی ٹھیک, دونوں ٹھیک. اب میں آپ سے سوال آپ سے یہ ہے, آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اب دوبارہ شروع والے انسیڈنٹ پہ جائیے, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ فرما رہے ہیں صحابہ سے, جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈائریکشنز دے رہے ہیں جانے سے پہلے صحابہ کو کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ رہے ہوں گے تو کیا رسول اللہ کے ذہن میں کوئی مطلب ہوگا ان الفاظ کا؟ بالکل ہوگا. کیا رسول اللہ کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ کس معنی میں بولے تھے؟ بالکل پتہ تھے. کیا ان دونوں معنی میں سے کوئی ایک معنی رسول اللہ کے ذہن میں ہوگا نا؟ بالکل تھا, ہوگا, ایک ہی ہوگا مطلب. لیکن جب رسول اللہ کے سامنے کیس آیا تو انہوں نے وہ مطلب بتایا ہی نہیں صحابہ کو جو کہ انہوں نے سوچا تھا. انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے لفظ, جو میں نے الفاظ حکم صادر کیا تھا, اس کے جو الفاظ تھے, کیا اس سے یہ دونوں مطلب نکالے جا سکتے ہیں؟ نکالے جا سکتے. تو رسول اللہ کی اپنا جو فہم, جو سوچ تھی, وہ اس رسول اللہ نے ختم کر کے اپنے ٹیکسٹ کو سپیریئر رکھا, اپنے الفاظ کو اتھارٹی دی, یہ سمجھانے کے لیے کہ اتھارٹی الفاظ کے ساتھ ہے رسول کے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک ہی مطلب ہوگا جو ہونا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں بتایا. اور رسول اللہ نے امت کو یہ سکھائی بات کہ اتھارٹی ٹیکسٹ کے پاس ہوتی ہے. جب تک ٹیکسٹ اس بات کا متحمل ہے کہ ایک سے زیادہ مطلب نکل سکتے ہیں, شریعت بھی متحمل ہے, اور شریعت اس کو انڈورس کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انڈورس کیا, اور یہی بات صحابہ کی تھی, یہی بات سلف الصالحین کی. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ بلیک اینڈ وائٹ
زیادہ تر چیزوں میں نہیں ہوتی چیزیں. اسی لیے ہمارے یہاں ہماری کیونکہ ٹریننگ اپوزٹ کی ہے, ہمارا کانسیپٹ آف ریلیجیوسٹی الگ ہو گیا ہے. ہم لوگوں کی ہم لوگ دیکھیے ہم تو اسی زیادہ تر میں بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں جو ریلیجیوسٹی ہے, ہم لوگ اپنی سچائی دوسروں کی کے غلط ہونے کے اوپر قائم کرتے ہیں کہ وہ غلط ہے تو میری رائے ٹھیک ہے. اور جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ یار یہ بھی رائے ٹھیک ہے, تو ہمارا دینی جوش و جذبہ بالکل منہدم اور بیٹھ جاتا ہے کہ ابے یار پوری زندگی تو جس چیز کو شرک سمجھتے آئے وہ بھی جائز کر دیا آپ نے. ابے یار پوری زندگی اس سے لڑتے آئے کہ اس طرح یہ تو حرام کام ہے, ہمارا تو حمیت دینی ختم کر دیا آپ نے, ساری چیزیں جائز کر دی. جیسے کہ شریعت کوئی ٹوکا لے کر آیا تھا کہ ہر چیز کو الگ کرے. ہماری ریلیجیس مینٹیلٹی اس کے اوپر کی گئی ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھایا گیا کہ دین کا مزاج کیا تھا. اسی وجہ سے آج ہمارے یہاں اس قسم کی پرابلمز, اور صحابہ کے زمانے میں یہ پرابلمز نہیں تھی, جبکہ اختلافات صحابہ کے زمانے میں بھی تھی. ایک صحابی ایک چیز کو حلال کہتا تھا تو دوسرا صحابی اسی چیز کو حرام کہتا تھا, اسی چیز کو, اور کبھی آپس میں نہیں لڑے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے دین کو تم نے فرقوں میں بانٹ دیا, اللہ کے دین کے تفرقے میں پیدا کر. کسی صحابی کے اوپر یہ فتویٰ کسی دوسرے صحابی نے نہیں لگایا, کیونکہ ان کو مزاج دین سمجھ آتی تھی, دین کا مزاج پتا تھا. اور جو اس کے باوجود باطل گروہ بھی نکلے اور باطل گروہوں کا رد بھی کیا, لیکن باطل گروہ کی وجہ صرف اتنی نہیں تھی کہ وہ اختلاف کرتے تھے, اس کی وجہ سے کہ وہ غلط اختلاف کرتے تھے. اختلاف کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, غلط اختلاف مسائل ہوتے تھے. پہلا یہ مزاج سمجھ لیجیے دین کی, تاکہ کل ابھی جب میں اقامت دین پہ بات کروں, تاکہ آپ کے پاس پھر یہ مزاج ہو کہ یہاں کوئی حق و باطل کی تفریق نہیں چلتی, کہ یہ اقامت دین ہے تو باقی گمراہ ہیں. اس طرح نہیں ہے. اقامت دین کا جو مقصد, جو کانسیپٹ ہے, یہ دیکھیے کب پیدا ہوا. 800 سال 900 سال تک تو ہماری حکومت تھی, تو ہمارے یہاں کوئی وہ مسئلہ ہی نہیں تھا. ہم ہی حکمران تھے, ہم ہی سپر پاور تھے, ہم لوگ دنیا کے بادشاہ تھے. تو یہ کانسیپٹ نہیں ہوا کہ ہمیں دین کو قائم کرنا ہے, کیونکہ دین جس حیثیت سے بھی 70%, 80%, 90%, 60% قائم تھا, یا 40%, جتنا بھی آپ نے رکھنا ہے اس کو, تناسب بھی چینج ہوگا, لیکن بہرحال مسلمانوں کی حکومت تھی. اور جو لا چلتا تھا, قانون سازی ہوتی تھی, اور جو کورٹ چلتے تھے وہ شریعت کا قانون کے اوپر چلتے تھے. کوئی کامن لا یا انگلش لا یا وہ لاز نہیں ہوتے تھے قانون عدالتوں میں. ہم جب تک ہم نے حکومت کی ہے 800 کلونیلزم سے پہلے جو قانون تھی اس کی بنیاد شریعت اور فقہ اسلامی ہوتی تھی. تو بہرحال یہ اختلاف ہے کہ کتنے پرسنٹ تھا, بہرحال قائم تھا. لیکن پھر ہم سے حکومت چلی گئی, ہم حکمران سے محکوم ہو گئے, ہم غلام بن گئے. اب یہ فکر پیدا, اب یہ سوچ, اس سوچ کے پیدا ہونے کی obvious اور نیچرل وقت یہی ہے کہ جب آپ سے ایک چیز چھوٹ گئی ہے, اب ہم سے وہ چیز چھوٹ گئی ہے, ہم سے وہ ضائع ہو گئی ہے حکومت, تو اب وہ حکومت کے کانسیپٹ پیدا ہوں گے کہ واپس حکومت آنی ہے کہ نہیں آنی, اقامت دین کا کیا مطلب ہے, حکومت کو کس طرح قائم کرنا. یہ سارے جو مباحث پیدا ہوتے ہیں یہ سارے کلونیل دور سے شروع ہوتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اپنی اتھارٹی کھو بیٹھے تھے. تو اب اس ریوائیو کرنے کے طریقے کے اوپر مختلف علماء نے, مختلف مفکرین نے اپنی آرا دی کہ کس طریقے سے ریوائیو کیا جائے. تو اس میں 2-3 ڈفرینٹ آپ کو وہ ملیں گے, مکتبہ فکر ملیں گے, مختلف طریقہ کار ملیں گے اقامت دین کا. جو مشہور ہے, جو آپ لوگوں, جو ہمارے یہاں مشہور ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ ٹاپک جس طرح جو عنوان سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کی طرف وہ پڑھائی موجود ہے, وہ ایک ایکٹیوسٹ سوچ پیدا ہوئی. ریوائول آف دی امہ کی پولیٹیکل ریوائول زیادہ تھی, وہ ایک ایکٹیویزم کی سوچ پیدا ہوئی امت کے اندر, اور وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم تھی جس کو پاکستان کے اندر مولانا ابوالعلا مودودی صاحب اور پھر بعد میں ڈاکٹر شاہ احمد اور ان لوگوں نے کیا. اس عرب دنیا کے اندر اس کی سب سے بڑی دائی اخوان پیدا ہوئے, اخوان المسلمین, اور یہ لوگ سارے پیدا ہوئے. ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں پولیٹیکل, ہماری ریوائول کے اندر پولیٹیکل ریوائول از ویری امپورٹنٹ, پولیٹیکل ریوائول کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو آپ اس کی جد و جہد کریں. اور انہوں نے بلکہ انہوں نے یہ نہیں کہا, بلکہ ان لوگوں کی فکر اخوان کو نکال کر, اخوان کی یہ فکر نہیں, ادھر لوگوں کی یہ فکر تھی کہ ہماری امت کا تمام تر ریوائول کی بنیاد پولیٹیکل ریوائول ہے. آپ پولیٹیکلی ریوائیو کریں گے
تو only then will you be able to revive your economics, only then you will be able to revive your social system, society, economics, سب چیزیں تب ریوائیو ہوں. تو سب سے پہلا جو امپورٹنس ہے، امپورٹنس کی جو ٹریجیکٹری ہے، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پولیٹیکل ریوائول ہے. یہ مولانا ابو مودودی صاحب، سید ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سارے لوگوں کی یہ سوچ. تو انہوں نے پولیٹیکل ریوائول کو بہت زیادہ امپورٹنس دی اور اسی اوپر پولیٹیکل ایکٹیویزم شروع کی. اور انہوں نے اسی طریقے سے، آپ دیکھیے اگر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر اسرار احمد کی اگر وہ کتابچے پڑھیں دینی فرائض کا جامع تصور، تو اس میں وہ بڑے ہی عمدہ اور واضح طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ دینی فرائض کا جامع تصور کیا ہے. اور آپ کو وہ نظر آئے گا کہ وہ سارے کا سارا پولیٹیکل ریوائول اور اس کے اوپر ہی گھوم رہا ہے. یہی سوچ اس کی تھی. تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل ریوائول تھرو پولیٹیکل اسٹرگل آئی. ہم پر فرض ہے کہ ہم پولیٹیکل اسٹرگل کریں in order to revive the religion politically. اور once the religion is revived، جب ریلیجن ریوائیو ہو جائے گا پولیٹیکلی، تو آپ ٹاپ پر بیٹھ جائیں گے. جب آپ زمام حکومت پکڑ لیں گے تو نیچے کی ساری چیزیں آپ کے کیونکہ کنٹرول میں ہوں گی تو آپ چیزیں ٹھیک کر سکتے. ایک سوچ یہ تھی. دوسری سوچ اس کے ذرا مختلف تھی اور وہ سوچ کہلاتی ہے ٹریڈیشنلسٹ سوچ. وہ سوچ کہلاتی ہے وہ ٹریڈیشن جو ہم تک چلا آ رہا ہے. زیادہ تر اس حلقہ احباب کے اندر یہ سوچ ایکسپٹڈ ہوئی. جو ٹریڈیشنل آئمہ کا جو ہے، آئمہ اربع ہو گئے اور یہ لوگ ہو گئے، صوفیہ بھی زیادہ تر اسی کے ساتھ ہے کہ ٹریڈیشنل سوچ. وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ریوائیور جو ہے، امت کا جو ریوائیول ہے وہ اصل میں پولیٹیکل نہیں ہے، وہ اصل میں انڈیویجول اور سوشل ہے. آپ انڈیویجولی اور سوشلی ریوائیو کرائیں امت کو. پولیٹیکل ریوائیول will be an end. It is not the beginning. It will be an end. یہ نتیجہ ہوگا نہ کہ یہ بنیاد ہوگی. فرق یہ ہے دونوں فکر میں. یہ ٹریڈیشنل سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اصل میں شریعت کا مخاطب فرد واحد ہے. فرد واحد پہ بات ہوگی اور وہ فرد مجتمع کی بنیاد رکھے گا خاندان کے ذریعے سے. فرد کے ذریعے فرد کی اصلاح ہوگی، پھر فرد کے ذریعے سے خاندان کی اصلاح ہوگی اور خاندان کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہوگی. جب معاشرے، فرد سے لے کر معاشرے کی اصلاح کی جائے گی تو امت کا تصور پیدا ہوگا. امت کا تصور پہلے گروہ کے یہاں پولیٹیکل ہے، اس گروہ کے یہاں سوشل ہے. یہ کہتے ہیں کہ امت جو ہے وہ سوشلی ہے، سوشلی ڈیفائنڈ امت ہوتی ہے. صبغت اللہ میں رنگنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں ہر کوئی رنگ جائے. جب وہ اللہ کے رنگ میں رنگے گی امت اور ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر کام کریں گے، تب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وَإِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ کا یہ وعدہ آئے گا کہ جب ہم انہیں حکومت دیں گے. حکومت دی جاتی ہے نہ کہ لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حکومت کے لفظ استعمال کیا ہے قرآن کے اندر تو حکومت دینے سے استعمال کیا ہے، نہ کہ یہ کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو حکومت مل جائے. یہ لفظ استعمال کہیں نہیں کیا قرآن نے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہمیشہ استعمال ہوا ہے جب مسلمانوں کو حکومت دی جائے. جب دینے کا وقت چیز آتی ہے بقول ان کے، تو دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں گے اور ایز اے ریزلٹ آپ کو دی جائے گی. اور وہ محنت جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ہوگی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ سوشل ہوگی. یہ بیسک فرق ہے دونوں کے اس کے اندر. اور لیکن دونوں اس بات کے وہ ہیں کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے. طریقہ کا دیکھیے اب ہارمنی کیا ہوگی اگر وہ فہم ہے پہلے والا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین کی ایک طرح تعبیریں ہو سکتی ہیں اور ایک طرح ویلڈ تعبیریں بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر کام کریں گے. جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ بہت سی چیزوں میں ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. تو جدھر یہ کمزور ہیں وہ ان کی مدد کریں گے، وہ ادھر سے مدد لیں گے. اور یہ جو ایکٹیوسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر اکیڈیمکس اور علمی لحاظ میں بہت کمزور ہوتے ہیں، اور علمیت اور اس کے اندر یہ لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور تزکیہ اور اس کے اندر. تو جدھر یہ خامی ہے وہ ادھر سے لیں گے. یہ دونوں آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں؟ یہ دونوں آپس میں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ دونوں کو یہ سوچ لیا ہے کہ صرف ایک ہی طریقے سے دین کو سمجھا جا سکتا ہے، ہر دوسرا طریقہ دین کو سمجھنا باطل ہے. لیکن اگر ان کو یہ بات سمجھا دی جائے جو کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین اور پھر ائمہ اربع اور پھر ان کا طریقہ کار تھا کہ دونوں طریقوں سے دین سمجھا جا سکتا ہے اور دونوں ویلڈ ہو سکتے ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ہارمونائز ہو جائیں گے.
ورنہ ہارمنی کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی. آپ منہ کے اوپر شیریں ہو, آپ منہ کے اوپر بھائی بھائی بنے, اور جب آپ اپنے دروس دیں پرسنل تو ان کو بد عقیدہ بھی کہیں, اور ان کو بد اعمال بھی کہیں, اور ان کو آپ گمراہ بھی کہیں, اور ان کو آپ سارا کچھ کہیں, تو یہ منافقت ہوتی ہے اور کچھ نہیں. آپ ویسے تو بھائی بھائی بنے اور پھر کہیں کہ وہ علماء کی غلطی ہے, علماء سو ہے اور فلاح ہے اور ڈمکا ہے, اور یہ کہیں کہ یہ بد عقیدہ ہے اور یہ بد فلاح ہے, اور وہ تو پھر یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا ولا یخدعون الا انفسهم. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے دیں گے؟ کوئی نہیں, صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ اصل جو مسئلہ ہے وہ فہم دین کا ہوتا ہے, اور یہ دونوں جگہ لیک کر رہا ہے. ہمارے یہاں دونوں جگہ لیک کرتا ہے. ان میں بھی یہ لیک کر رہے ہیں, ان میں بھی یہ لیک کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار. حقیقی طور کے اوپر, ظاہری طور پہ یہ تو بہت اچھے ہیں, ظاہری طور پہ تو بہت اچھے ہیں سب لوگ, لیکن حقیقی طور کے اوپر نہ یہاں ان کی لیے ایکسپٹنس ہے, نہ یہاں ان کی لیے ایکسپٹنس ہے. کیوں؟ کیونکہ بیسک منہج کھو گیا ہے. وہ کیوں کھویا وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ایک الگ لیکچر, وہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ منہج کدھر گیا اور کیا وہ ہے, اور آج وہ منہج کدھر ہے, اور ہمیں وہ منہج کس طرح ملے گا, اور وہ ساری باتیں بالکل ایک مختلف موضوع ہے. لیکن ایک بات یقین کیجئے کہ ہر دینی رضاکار اگر یہ منہج سمجھ گیا تو وہ پھر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے, اور پھر وہ دعوت دیتا ہے, پھر وہ فتویٰ نہیں دیتا. آپ یقین کیجئے کہ آپ جتنے سوالات اٹھا لیجئے, آپ جو آج کل ہمیں تنگ کر رہے ہوتے, جو ہم مجھے میسج پہ بھی بھیجے گئے, وہ سارے اسی نوعیت کے. ہمارے ذہنوں کے اندر انتشار پیدا کر دیا ہے کہ فلاں تو شرک کر رہا ہے, فلاں تو قبوری ہے, فلاں تو بدعتی ہے, فلاں نے تو عید میلاد النبی بنا لی, بد عقیدہ ہو گیا, فلاں تو گستاخ رسول ہے, فلاں تو یہ مانتا ہے تو یہ شرک اور قبوری ہو گیا. ان قسم کے فضول مسائل, فضول لغو مسائل کے اوپر امت کو پھسلا دیا. بالکل فضول مسئلے ہیں یہ, اور ان کو اتنا مہم بنا دیا ہے عقیدے کے ساتھ جوڑ کر کہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. اور جبکہ اگر آپ پیچھے ائمہ کی کتابوں پر جائیں تو آپ کے دھرے کے دھرے ساری ہوا نکال دیتی ہے ائمہ. آپ کبھی ائمہ کی کتابیں پڑھیں, یہ شیخ ویوخ کی نہیں, شیخ فلان علان ڈمکان کی نہیں, اور یہ آخر کے ائمہ, ادھر اب پیچھے جائیے اماموں پہ جو کہ ہم لوگوں کے فخر ہے, جس پہ آپ دیکھیے امام سفیان الثوری, آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, خلیفہ, بہت سے لوگ ان کو خلیفہ راشد کہتے ہیں, پانچویں سیدنا عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشد تھے کہ نہیں تھے؟ اس بات کے اوپر پوری امت متفق ہے کہ بہترین بندے تھے, علم تقوی ہر لحاظ سے بہترین بندے تھے, اور عمر ثانی تھے, اپنے نانا کی شکل پر تھے. سیدنا عمر جو تھے وہ نانا کے نانکے سے تھے ان کے, عمر ابن عبدالعزیز سے. ایک بار حمید الطویل نے, یہ سنن دارمی کے اندر صحیح سند سے موجود ہے بات, حمید الطویل ایک صاحب ہیں, انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے ان کی خلافت میں کہا کہ دیکھیے صاحب آپ خلیفہ ہیں, حدیثیں بھی لکھنے کا آپ نے حکم دے دیا, سب کچھ کر دیا, ایسا کیجئے کہ جو اتنے مختلف آراء موجود ہیں امت کے اندر, اتنی مختلف آراء, یہ رائے اس پہ ہے, یہ اس کی رائے ہے, یہ اس کی رائے ہے, کوئی ایک آفیشیل رائے بناتے ہیں کہ امت متحد ہو جائے. آپ نے حکم نامہ جاری کر دیے کہ ایک آفیشیل رائے ہوگی اور ہر کوئی اس کو مانیں گے, کوئی مختلف آراء نہیں ہوگی. عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کا انتہائی سے زیادہ شکر ہے کہ اصحاب رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ان معاملات کے اندر اختلاف کرتے, کہ اگر وہ ایک رائے پر ہوتے تو اس کی مخالفت دین کی مخالفت ہوتی, لیکن کیونکہ ان کی آراء مختلف ہے تو جو جس کو فالو کرے وہ دین ہی کو فالو کر رہا ہے, وہ سنت کو فالو کر رہا ہے. یہ بات, یہ فہم تھا ان کا کہ سب ٹھیک ہے. امام مالک سے جب جعفر نے یا اس کے بیٹے نے, مہدی نے, جس نے بھی, یہ واقعہ مختلف سندوں سے روایت ہے, امام مالک سے جب اس نے آگے خلیفہ وقت, چاہے وہ جعفر تھا, ابو جعفر منصور تھا, یا پھر اس کا بیٹا مہدی تھا, جو بھی تھا, دونوں روایات موجود ہیں, جب ان سے آ کے کہا کہ امام مالک سے آ کے کہا کہ اے امام صاحب, آپ امام دار الہجرہ ہے, آپ نے موطا امام مالک لکھی ہے, بہترین کتاب ہے جس کے اندر تمام احادیث صحیح ہیں, فقہ صحابہ موجود ہے, فقہ اہل مدینہ اس کے اندر موجود ہے, اس کو آفیشلی لا بنا دیتے ہیں,
اور میں یہ قانون کر دیتا ہوں کہ ہر کوئی موطا امام مالک کے اوپر عمل کرے گا، اس کی حدیثوں کے اوپر عمل کرے گا کہ ساری حدیثیں صحیح ہے. اس کے اوپر امام مالک نے کیا کہا تھا کہ اے امیر المومنین ہرگز ایسا نہ کرنا، کیونکہ اصحاب رسول اختلاف کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے، اور پھر اصحاب رسول مختلف شہروں میں گئے اور ہر شہر میں اسی صحابی کا منہج اور اسی صحابی کی رائے جاری ہو گئی. اگر آج آپ ان صحابی آپ ایک جگہ جمع کریں گے تو فتنہ پیدا کریں گے، اور یہ دین کا مزاج بھی نہیں. چھوڑ دیجئے لوگوں کو ان کے حال کے اوپر. تو یہ بات سمجھ لیجئے. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ امام خطیب بغدادی کی کتاب ہے الفقہ والتفقہ. امام سفیان الثوری کون ہے؟ امام سفیان الثوری امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. حدیث کے اندر جو سب سے بڑا رتبہ ہوتا ہے کسی عالم کا، وہ امیر المؤمنین ہوتے ہیں. امام بخاری سے بہت پہلے کے امام سفیان الثوری امیر المؤمنین فی الحدیث ہے امام سفیان الثوری، اور عراق کے فقیہ تھے، امام ابو حنیفہ کے کنٹمپریری تھے. امام سفیان الثوری سے مجھے ایک بات بڑی عجیب لگتی تھی، اور جب میں نے یہ بات پڑھی تو مجھے اپنے سر کی بات یاد آئی. ایک بار میں نے اپنے فقہ کے استاد سے پوچھا، ہم لوگ پڑھ رہے تھے فقہ کی کتاب، تو میں نے مسئلہ آیا فجر کی سنتوں کا کہ اگر قضا ہو جائے تو کیا کیا جائے، کب پڑھی جائے، سورج نکلنے کے بعد کہ بس سورج نکلنے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ سر کیا کیا جائے، اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو کیا کروں. سر نے کہا کہ دیکھو کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، اگر رفع دین کر رہا ہے تو پڑھنے دو، اور اگر رفع دین نہیں کر رہا تو اسے کہو کہ یار جب سورج نکل جائے تب پڑھنا. میں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے، کیونکہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ شوافی کے نزدیک اور ائمہ کے نزدیک اگر فجر کی سنتیں قضا ہو جائے تو طلوع فجر سے پہلے پڑھی جا سکتی ہیں. ہمارے احناف کے نزدیک طلوع کے بعد پڑھی جاتی ہے. انہوں نے کہا نماز جس کا ہے اس کو اس کے مطابق جواب دے دو. میں نے کہا یار یہ اچھی بات ہے، جو جس کے مطابق جواب دے دو. جب میں نے امام سفیان الثوری کا یہ قول پڑھا تو میں نے کہا ارے یار ہمارے استاد یہ سمجھا رہے. امام سفیان الثوری نے کہا کہ اگر تم کسی ایک بندے کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھو جو کہ تمہارے نزدیک غلط ہو لیکن اس کے اوپر مختلف آراء موجود ہیں، تو ہرگز اس کو منع مت کرنا اس کام سے، ہرگز اس کو روکنا نہ. اور امام احمد کے ساتھ یہی ہوتا ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو امام احمد کے شاگرد ہے، امام ابو داؤد سنن ابو داؤد والے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد سے ایک بار پوچھا گیا مغرب سے پہلے کی سنتوں کے بارے میں، جو مغرب سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں. تو امام احمد نے کہا کہ مجھے نہیں پسند ان کا پڑھنا، کیونکہ خلفائے راشدین اور کوئی نہیں پڑھتے تھے. امام احمد نے کہا کہ مجھے نہیں پسند کہ یہ 2 سنتیں پڑھی جائیں، لیکن اگر کوئی پڑھے تو میں اس کو روکتا نہیں. کوئی ان کا امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جوش اور اس کے ولولے نے سمندر نے ٹھاٹے نہیں ماری. یہ کون امام احمد ہے جو کہ خلق قرآن کے مسئلے پر کوڑوں کی مار کھائی تھی انہوں نے. یہ نہیں تھا کہ وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے باغی تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ کدھر عمل بالمعروف کرنا ہے اور کدھر عمل بالمعروف نہیں کرنا، کدھر کیا چیز منکر ہے اور کیا. ہم کہتے ہیں عمل بالمعروف والنہی عن المنکر ہونا چاہیے. منکر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ منکر کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ ما متفق علیہ. منکر صرف وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر تمام کا اتفاق ہو کہ وہ منکر. اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو چند لوگ منکر کہتے ہیں اور چند لوگ منکر نہیں کہتے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ منکر، ہر کچھ علماء کہتے ہیں منکر نہیں ہے، وہ منکر ہی نہیں ہوتی ہے. کیا ہے؟ انما الانکار علی ما اتفق علیہ. یہ قاعدہ ہے شریعت کا کہ انکار اور روکا صرف اس چیز سے جائے گا جس کے اوپر اتفاق ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. مختلف فی کے اوپر تو روکا ہی نہیں جاتا. اگر ایک امام کی یہ رائے ہے یا دوسرے کسی علماء کی مختلف آراء ہے کسی مسئلے کے اوپر تو ویسے ہی جاری رہنے دے دی جاتی ہے. اس کو انا کا مسئلہ نہیں بناتے، شریعت کا مسئلہ نہیں بناتے. آج کل یہ تمام مسائل جس کو ہم نے شریعت کے مسئلے بنائے ہوئے ہیں وہی سب سے بڑی ہرڈل ہے ہمارے کلیئر ویژن کے اندر اور ہمارے دین کی خدمت کے اندر. سب سے بڑا ہرڈل کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنے لیے ہرڈلز بنایا ہوا ہے جو کہ ہرڈل ہی نہیں. ایک بڑی مشہور امام پھر ختم کروں گا کیونکہ ٹائم ہونے والا ہے، پھر سوال جواب لیں گے. مجھے نہیں پتا کہ میں نے موضوع کے اوپر کتنا بولا اور کتنا نہیں. میں اصل میں جو موضوع ہے اس سے پہلے یہ بات بہت ضروری ہے. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو پھر وہ موضوع بالکل ختم ہو جاتا ہے. جو آپ نے ویژن آتا ہی نہیں، اقامت دین نہیں ہو سکتی. آپ اسی میں پڑے رہیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، یہ گمراہ ہے اور یہ گمراہ نہیں ہے، اس کو کیا دعوت دینی اور اس کو کیا دعوت نہیں دینی. ایک دوسرے سے آپ بھول جائیے کہ اقامت دین میں جب تک اتفاق سے آپ کام نہیں کریں گے نہیں ہوتا اقامت دین. ایک امام آج کل کے دور کے رئیس شیخ المالکیہ تھے اور ان کی بہت بڑے مفسر تھے. تنویر التحریر کتاب ہے امام ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ.
ٹونیشیا کے تھے, مالکیہ, بہت بڑے مالکی فقیہ عالم تھے. امام ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ کہتے ہیں, پرانے کسی زمانے کا قصہ سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عورت ایک عالم کے پاس گئی. وہ مالکی وہی علاقہ تھا, ٹونیشیا میں مالکی ہوتے سر. ایک عورت ایک عالم کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں مسئلے کے اوپر بتا دیجیے کہ کیا رائے ہے. تو اس عالم نے اس سے کہا کہ کس کی رائے بتاؤں, امام مالک کی رائے بتاؤں کہ کتاب و سنت کی رائے بتاؤں, کیسے مسئلہ بتاؤں, امام مالک کے فقہ کے مطابق یا کتاب و سنت کے مطابق. تو عورت دیکھیے, اس عورت نے جواب دیا کہ کتاب و سنت کو تو تم سمجھو گے, تو وہ کتاب و سنت کی رائے نہیں, تمہاری سمجھ ہوگی. تم اپنی سمجھ رہنے دو, مجھے مالک کی سمجھ کے مطابق بتا دو کہ امام مالک نے کتاب و سنت کو کیسے سمجھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام مالک یا ابو حنیفہ, ایز اف کہ وہ کتاب و سنت پر نہیں. امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا ائمہ کی رائے کتاب و سنت کی رائے 100%, وہ اسی کی سمجھ ہے اور کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں سمجھ لیجیے آپ کہ اگر یہ توسع اور یہ کلیئرٹی آف ویژن نہیں ہوگا تو آپ سے ہر دوسرے مذہب, ہر دوسرا بندہ آپ کو یہ سوال کرے گا کہ بھائی کون سا شریعت نافذ کرنی ہے, بریلویوں کی, دیوبندیوں کی, وہابیوں کی, شیعوں کی, حنفیوں کی, مالکیوں کی, شافیوں کی, کہ اہل حدیثوں کی. پھر اہل حدیثوں میں اتنی ماشاءاللہ سے ورائٹی اور ورژنز ہیں, حنفیوں میں, دیوبندیوں میں بھی اتنی ہی ورائٹی اور ورژنز ہیں, جماعتیوں میں بہت سی ورژنز ہیں. کس کا ورژن نافذ کریں گے آپ؟ یا پھر یہ ڈنڈے کے زور پہ چلے گا کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا اس کا ورژن نافذ. یہ جب سوال اگلا کرتا ہے تو آپ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ کتاب و سنت. کس کی کتاب و سنت بھائی, کس کی کتاب و سنت مانو گے؟ کیا حنفیوں کی کتاب و سنت, مالکیوں کی؟ یہ سوال کیوں پھنستے ہیں ہم لوگ ادھر؟ کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت اور حنفی مالکی, یہ ویژن ہی نہیں ہے کہ بھائی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ الگ الگ نہیں, یہ ایک بھی, یہ سارے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ سارے ایکچولی یہ ڈفرینٹ سٹریمز ہیں جو ایک ہی ریور کے بیڈ ہے, اور یہ چل رہی ہیں, ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, صحابہ کے زمانے سے چلتی آئی ہیں. کسی صحابی کے اوپر تو منکر حدیث یا منکر سنت یا اس کا کوئی فتویٰ کسی نے نہیں لگایا. جب یہ حضرت عائشہ کے سامنے آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے, آپ دیکھیں حدیث بخاری کے اندر ہے, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہیں اور دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ کو کہ یہ عبداللہ ابن عمر بیٹھا ہے, یہ کہتا ہے کہ اس نے خود رسول اللہ کو سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور کہتا ہے کہ اس کے والد نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ, کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے پیٹنے سے, اگر روئے پیٹے اس کے گھر والے تو میت کو عذاب ہوتا ہے. کون کہہ رہا ہے صحابی؟ یہ عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہیں, راوی کہیں اور بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں انہوں نے خود رسول اللہ کو سنا ہے. عائشہ نے کیا کہا کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر ابن عمر اور تمہارے والد پر, کان سننے میں غلطی بھی کر دیتے ہیں. کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی, الا تزر وازرۃ وزر اخری, کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. میت کی کیا غلطی ہے کہ رو پیٹ رہے ہیں اس کے گھر والے, اس بیچارے کو کیوں عذاب ملے؟ کیا حضرت عائشہ کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا استغفر اللہ, آپ رسول کی حدیث جھٹلا رہی ہے, میں نے خود سنا ہے رسول کو کہتے, رسول کی بات نہیں مانیں گی آپ؟ کسی نے نہیں کہا. نہ حضرت عائشہ نے حضرت عمر کو کہا کہ استغفر اللہ, تم ایسی بات منسوخ کر رہے ہو رسول کی جو قرآن کے خلاف جا رہی ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں کہ قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہو رسول اللہ. کسی نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا, وہ بھی بیٹھی رہی, وہ انہوں نے بھی اپنی رائے دے دی, انہوں نے بھی اپنی رائے دے دی. سمپل سی بات ہے. اور شدید موقف بھی ہوتے تھے, آپ دیکھ لیجئے. سیدہ عائشہ کہتی تھی کہ رسول اللہ رویت اللہ کے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہیں معراج کے اوپر. عائشہ کہتی تھی بضد تھی اور بڑی وہ تھی کہ رسول اللہ نے نہیں دیکھا. ابن عباس اتنی ہی شدت سے کہتے تھے کہ دیکھا ہے. دونوں کسی نے ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا, شاگرد بھی ہیں ابن عباس حضرت عائشہ کے. کچھ نہیں ہوتا, ایک سے زیادہ ہو جاتی ہے. ایک صحابی ایک چیز کو حلال بھی کہتے تھے, اسی کو وہ تو ایسی یہ جو ون ورژن سوچ ہے مذہب کی نا, جس نے ہماری ڈائیورسٹی کو تباہ کر دیا ہے, یہ سم قاتل ہے. یہ سم قاتل ہے ہمارے ریوائول کے لیے. ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے رہیں گے اس غلط فہم کی وجہ سے. جب تک ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹیں گے کبھی بھی ریوائیو نہیں ہوگا, نہ دین قائم ہوگا نہ کچھ اور قائم ہوگا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ جب تک نہ ہو. اور یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں, دل میں آپ اگلے کو گمراہ سمجھے اور بدعقیدہ سمجھے, اس سے کیسے کہے کہ آپ تعاون کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ تعاون. اس سے ہرگز یہ مت سمجھیے کہ بدعقیدوں کو آپ صحیح سمجھ لو.
لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ سمجھ تو ہو، پہلے یہ کانسیپٹ تو کلیئر ہو، پھر دین سمجھا جائے۔ یہاں میں ختم کروں گا بات کو، اور اگر کوئی سوالات ہے تو لے لیجئے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا کہا گیا مجھے روزہ ہے، تو پلیز ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور افطاری کا بھی وقت ہو جائے گا پھر۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیجئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ کوئی سوالات ہے تو بتا دیجئے، ورنہ پھر جیسے جی السلام علیکم، ماشاء اللہ بہت عمدہ بیان تھا، اور ہم نے بہت سیکھا اور ہماری اصلاح بھی انشاءاللہ ہوئی اس سے۔ ایک سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جب اسلامی ریاست کا قیام فرمایا تو جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا، ہمیں آج بھی ایز اٹ از اسی کو ہی فالو کرنا ہے، یا ہم کوئی اس میں نئے دور کی نئی اسٹریٹجی کچھ ہم اپنا سکتے ہیں؟ اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا اسلامی ریاست قائم کرنے کا، وہ طریقہ رسول اللہ کے سٹیپس ہیں یا وہ طریقہ رسول اللہ کی میتھڈالوجی؟ اگر اس آپ طریقے سے مراد سٹیپس لے رہے ہیں تو وہ تو تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ وہ اب تو حالات ہی بالکل، یا پھر آپ پہلے سوئی کو دوبارہ موڑ دیجئے اور اسی قسم کا سوسائٹی بھی لے آئیے اور اسی قسم کی دور لے آئیے، پھر آپ رسول اللہ کو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے مراد منہج ہے، اس سے مراد میتھڈالوجی ہے، تو اس کے اندر انتہائی زیادہ وسعت ہے۔ اور ہاں، رسول اللہ کے منہج جو ہے اسی کو اپنانے میں ہی برکت ہے، لیکن وہ منہج، میں نے آپ سے پھر عرض کیا کہ وہ منہج اتنا براڈ ہے کہ اس کے اندر تمام وقتی تقاضے آ جاتے ہیں۔ آپ نے جتنے وقتی تقاضے آپ مجھے مثال دیجئے، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ یہ کہیے کہ یار آج کل کے دور میں رسول اللہ نے یہ کا منہج یہ تھا، لیکن آج کل کے دور میں ہم نے یہ کرنا ہے تو یہ آج ہم نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملے گی آپ کو۔ آج بھی اسی طرح بات ہوگی کہ آپ نے ایک جماعت مسلمانوں کی تربیت کرنی ہے، تربیت ہوگی، عقائد ٹھیک ہوں گے، اصلاح ہوگا، دین کی بات بن ہوگی، علم کے اوپر قائم ہوگی۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریق کی طرف بصیرت، علی وجہ بصیرت بلاتے تھے۔ علی وجہ بصیرت بھی ہمیں بھی علی وجہ بصیرت بلانا ہے۔ اس کے اوپر قائم ہوگی اور معاشرہ قائم کر دیا جائے گا اور ریاست قائم ہو جائے گی۔ منہج بہت 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 وائڈ ہے، بہت بہت اس کے اندر بہت فلیکسیبلٹی ہے رسول اللہ کے منہج میں صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہی اسی منہج میں برکت ہے۔ اگر آپ کی مراد منہج سے کوئی سیٹ رولز ہیں ABCDEFG، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے وہ منہج نہیں۔ یہاں تک کہ جو ڈاکٹر صاحب کے جو منہج انقلاب نبوی ہے، وہ بھی رسول اللہ کے منہج کو ایک طریقے سے سمجھا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں رسول اللہ، وہ ایک ورژن ہے منہج کا، صرف وہ منہج نہیں ہے، وہ ایک سوچ کا طریقہ ہے، اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو وہ کتنے پسند ہے یا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن مشہور ہے یہ، اگر کسی کو کوئی برا لگے تو آئی ایم سوری۔ مشہور ہے، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ بردہ بہت مشہور ہے، اس کا ایک شعر ہے اور بہت زبردست ہے، اور وہ بڑا صحیح شعر ہے، وہ یہ ہے وَكُلٌّ مُلْتَمِسٌ بِهِ، کہ ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہے، ملتمس ہے، ہر کوئی رسول اللہ کی ہی کسی ادا کو لے کے چل رہا ہے، اور وہی منہج رسول ہے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ بات سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج ہی میں برکت ہے، انہی کے طریقے کے اندر برکت ہے، لیکن یہ بھی بات سمجھ لیجیے کہ ان کا منہج بہت انکمپاسنگ ہے، انشاءاللہ انکمپنسیٹ کرے گا ہر چیز کو۔ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اسلام اقامت دین کے لیے جماعت میں شمولیت کی ترغیب دیتا ہے۔ آج کی ہمہ گیز تصورات میں درست راستے کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ بالکل جماعت کی تلقین دیتا ہے، لیکن یہاں جماعت سے کیا مراد ہے؟ یہاں جماعت سے مراد کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی دینی یا تحریکی جماعت ہے، یا جماعت مسلمین؟ اب آپ جو بھی رائے دے دیجیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی جماعت ہے، تحریکی جماعت ہے، جس سے آپ نے منسلک ہوتے ہیں اقامت دین کے لیے، تو اس کا کرائٹیریا یہی ہے کہ آپ ڈھونڈیں گے لوگوں کو جو آپ کو بہترین لوگ نظر آئیں گے، جو منہج سے قریب، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو اتنے وسیع ہوں گے،
جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ منکرات، جو واضح منکرات ہیں اس میں، لیکن یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا واضح منکرات ہے اور کیا منکرات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو علم چاہیے پہلے. میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، پھر عمل کی طرف آپ لے آئے کہ یہ بتائیے میں جماعت کیسے جوائن کروں. بھائی جماعت اس وقت جوائن کر پائیں گے آپ جب آپ فیصلہ کریں گے کہ کون سی جماعت ٹھیک ہے. فیصلہ کیسے کریں گے آپ کے کون سی ٹھیک ہے کیا کہلاتا ہے؟ علم تو سیکھیں، علم حاصل کر لیجئے، پھر آپ کے یہ سارے سوالات ختم ہو جائیں گے. میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ یہ جماعت لیجیے اور یہ جماعت نہ لیجیے. میں کیوں بتاؤں؟ آپ کی آخرت ہے، آپ فیصلہ کریں گے، اور آپ صحیح فیصلہ کریں اس کے لیے آپ نے کو علم چاہیے. آپ کا عمل کی بنیاد علم پر ہے. کس طریقے سے مجھے یہ سوال نہیں سمجھ آتا کہ مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ جماعت کون سی اختیار کروں. بھائی جماعت اختیار کرنے کے لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ تنظیم جوائن کروں، حزب جوائن کروں، جماعت اسلامی کروں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کن بنیادوں پہ فیصلہ کریں گے آپ کہ کون سی زیادہ سنت کے قریب ہے؟ کیسے فیصلہ کریں گے کہ کیا سنت ہے اور کیا سنت نہیں؟ کون سے فیصلہ کریں گے کہ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ علم کے اوپر، منہج کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں جو میں پوری بات کرتا آیا ہوں. ادھر ہی زور ہے. اس کا پری ریکوزٹ تو کیا ہی نہیں ہے آپ نے. آپ پری ریکوزٹ پہ آئیے تو یہ چیزیں خود بخود یوں حل ہوتی ہیں. یوں اس کو چھوڑ دیجئے، آپ بات کو علم کر لیجئے. آپ جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا قرآن و سنت کیا چیز ہے اور اس کی فہم کیا ہے، آپ یہ فیصلہ بھی کر لیں گے کہ کس جماعت کو کرنا ہے اور جماعت سے کیا مراد ہے. کیا جماعت سے مراد کوئی تحریکی جماعت ہے یا جماعت سے مراد جماعت المسلمین ہے؟ یہ بھی فیصلہ بہت آسانی سے ہو جائے گا. یا دونوں مراد ہو سکتی ہیں ایک ہی ساتھ، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، ممکن ہے. یہ فیصلہ علم کروائے گا. اور میری ساری زور ایز اے طالب علم اور ایز اے استاد چھوٹا سا یہی ہے کہ علم حاصل کیجئے تاکہ عمل آسان ہو. اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو عمل وبال جان بنے گا. نہ صرف آپ کا وبال جان بنے گا، آپ کے گھر والوں کا اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے وبال جان بنے گا. اور خدا نہ خواستہ آخرت میں وبال جان نہ بن جائے اگر بغیر علم کے عمل پہ آ گئے. علم کے لیے کام کیجئے، علم حاصل کیجئے. اور اگر اس علم کے اندر آپ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وفات آپ پکڑتی ہے اور آپ نے ایک بالش بھی عمل نہ کیا ہو، تو خدا کی قسم کامیاب ہے، خدا کی قسم کامیاب ہے. لیکن اگر علم پہ رہے اور عمل پہ رہے اور علم نہیں تھا اور غلط عمل کرتے رہے تو کوئی گارنٹی نہیں. مجھے نہیں پتا کہ اللہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن اگر علم کی جدوجہد میں رہے اور عمل بالش برابر بھی نہیں تھا اور اللہ نے آپ کی عطت المنیہ اور آپ کو موت آ گئی نا، تو آپ کامیاب ہیں، کیونکہ وہی پریریکوزٹ تھا جس کو آپ پورا کر رہے تھے اس کے لیے. اور ہو جاتا ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. بس فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آج سے علم حاصل کرنا ہے. السلام علیکم، ارشد بول رہا ہوں. الحمدللہ. کیسے ہیں؟ السلام علیکم. ایکچولی سر یہ آپ کے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں نا آپ کو، یہ ہم بڑے جذباتی بھی ہیں اور یہ بھی کوشش ہے علم بھی حاصل کریں اور عمل بھی حاصل کریں. اور آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں سب کے سب، میں ان کی طرف سے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کون سی جماعت جوائن کی اور کیوں، تاکہ آپ کا علم بھی زیادہ ہے ہم سے، تقویٰ بھی زیادہ ہے، عمل بھی زیادہ ہے. تو یہاں پہ گائیڈ کر دیں کہ کس بیسس پر ہم فیصلہ کریں. نہ میرا تقویٰ زیادہ ہے یا آپ کا حسن زن ہے، اللہ کریں کہ میں اس حسن زن کے مطابق ہوں. ٹو بی ویری فرینک، میں نے کوئی جماعت نہیں. میں آپ کو سمپل سی بات آتا ہوں. میرا اصول الدین پڑھنا یا میری اس فیلڈ میں آنے کا 80% کریڈٹ ڈاکٹر شاہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے. ان کی وجہ سے میں نے یہ فیلڈ چوز کی تھی. ان سے امپریس ہو کر آج بھی ان سے امپریس ہوں. ان کا میرے اوپر بہت احسان ہے اور میرے ہر عمل کا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو بھی ایک حصہ جائے گا. میں ان سے ملا ہوں، ڈائریکٹ ملا ہوں، لیکن میں نے نہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، نہ میں نے ان کی تنظیم جوائن کی. یہ وجوہات نہیں ہے کہ میں اس کو ٹھیک نہیں مانتا، لیکن میں کسی جماعت سے نہیں. میں جماعت المسلمین سے ہوں اور میں ہر جماعت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کوئی وہ نہیں ہے. میں جماعت اسلامی، جماعت المسلمین، ہر کسی کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. میں اصل میں نے اپنے آپ کو ٹیچنگ لائن میں لے آیا ہوں، تو وہ اس قسم کی طرف نہیں جاتے. پھر مطلب ٹیچنگ جو ہے وہ اس قسم میں نہیں پڑھتے. تو میں نے اپنے آپ جزاک اللہ خیر. انڈرسٹوڈ. السلام علیکم جی، فیصل بات کر رہا ہوں.
اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو سورہ عصر کے حوالے سے تو وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے فوراً بعد عمل صالح آ جاتا ہے. تو علم کے لیے بھی پھر ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ اچھا اب ہم علم کہاں سے حاصل کریں. وہ فرض کیا کہ دیوبندی مکتبہ فکر میں کسی مدرسے میں جائیں، کسی بریلوی مدرسے میں جائیں، اہل حدیث مدرسے میں جائیں، یا کہ کس مدرسے میں ہم داخل ہوں. تو وہ ڈیسیژن تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو ذرا علم کی بھی رہنمائی کیجیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کرائیٹیریا اور ڈیسیژن کیسے لیا جائے گا. اور اس کا بھی بتائیے گا کہ ایمان کے بعد تو فوراً عمل صالح آ جاتا ہے. صحیح ہے، بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان کی بنیاد علم ہے. تو علم ہوگا تو ایمان ہوگا اور پھر عمل آئے گا. تو یہ بات سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اس سے پہلے اللہ نے کیا شرط لگائی ہے؟ علم کی. اس کا علم حاصل کرنا ہے. تو ایمان ہے علم، اور پھر اس کے بعد عمل آ رہا ہے. تو سورہ عصر میں تو یہ آپ سمجھ لیجئے ایمان کوئی اندھی تقلید یا آنکھیں بند کر کے الل ٹپ کسی چیزوں کو مان لینے کا نام نہیں ہے، علم کی بنیاد کے اوپر ماننے کا نام ہے. تو یہ بات تو آپ رکھیے. اسی لیے امام بخاری نے جب یہ باب باندھا تھا کتاب العلم قبل العمل، کہ علم عمل سے پہلے ہے، اس کے فوراً بعد یہ والی آیت سورہ ابراہیم کی نقل کی تھی کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ عمل سے پہلے علم آتا ہے. یہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں اسی طرح ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات کہ علم کیسے حاصل کیا جائے، اب تو بہت آسان ہے. ارشد صاحب کو پکڑ لیجئے. ان کے پاس ادارہ بھی موجود ہے، ان کے پاس بہت سے مختلف لوگ بھی آتے ہیں. ان سے کہیے کہ آپ کے پاس، ان کے پاس لوگ آتے ہیں ماشاء اللہ سے، مختلف لوگ آتے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ مختلف لوگوں، ہر قسم کے مکتبہ فکر کی نمائندگی ادھر آتی ہے. ان سے کہیے کہ کروائیے. آپ جب ہر قسم کے لوگوں کو، اب دیکھیے آپ کیسے فیصلہ کریں گے، میں آپ کو چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ دے دیتا ہوں، اور اگر آپ اس کو پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی بات ہو، آپ نے مجھے سنا ہے، اب آپ 10 لوگوں کو اور بھی سن سکتے ہیں. اتنے تو آپ اپنے عقل کے استعمال، پھر اپنی بھی تو عقل استعمال کریں گے، اور نیت آپ نے اللہ کے لیے رکھنی ہے. دو چیزیں آپ کی طرف ہے، محنت اور نیت کے ضامن آپ ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے سنا، باقیوں کو سنا. جب آپ مجھے سن کے باقیوں کو سنیں گے تو آپ کمپیئر کر سکیں گے. اب آپ کی محنت کدھر آئے گی؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے مجھے 2 چیزیں دینی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا کہا ہے، کوشش کرنی ہے. کوشش گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوتی، اسی کے اندر کوشش کرو گے تو سبیل نظر آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. کوشش کیا ہے؟ مجھے سنا آپ نے، آپ فلاں صاحب کو بھی سنیے، آپ دھمکا صاحب کو بھی سنیے. آپ کو پتا چلا کہ یار میں تو 180 ڈگری مختلف بات کرتا ہوں، فلاں صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں، تیسرے صاحب تو مشرق کی بات کر رہے ہیں، یہ تو تینوں مختلف باتیں کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ آپ نے مشرق والے صاحب کی بات سن کے میرے پاس واپس آنا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ عبید صاحب آپ نے تو فلاں 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 باتیں کی تھی، بلکہ وہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ تو غلط ہے. تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ نہیں نہیں، میرا مقصد یہ تھا، اور اس طریقے سے آپ بات سمجھیے. پھر آپ میری بات لے کے دوسرے صاحب کے پاس جائیں، ان سے کہیے بھائی آپ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں فلاں صاحب نے تو یہ کہا ہے، آپ کی تو بات ٹھیک نہیں ہو رہی. وہ بھی آپ کو بتائیں گے. آپ 2 سے 3 مرتبہ گھومیں گے نا اس چکری میں، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی مل ہو جائے گا. جس بندے نے آپ کو کہا کہ اگلا بندہ گمراہ ہے، استغفر اللہ، شیطان ہے، مت جائے ان کے پیچھے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. جو علم دیتا ہے اس کے اندر تحمل بھی ہوتا ہے، اور وہ ڈرتا نہیں ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ جائیے، پھر سمجھاؤں گا میں آپ کو. اور جب آپ سمجھانے کے اس میں آئیں گے تو آپ 2-3 پھرکیاں گھمائیں، ذرا 3-4 لوگوں کے درمیان 2-3 پھرکیاں. 2 چیزوں کا آپ نے گارنٹی دینی ہے، نیت اللہ کے لیے خالص اور جد و جہد. 3 سے 4 پھرکیوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر نہ دکھایا راستہ تو میرے پاس آئیے گا. لیکن یہ 3 سے 4 میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ اللہ کا، میں اس وجہ سے یہ اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کوشش کی اور اللہ نے راستہ نہ دکھایا ہو. اگر راستہ نہیں مل رہا تو یقین جانیے کہ کوشش میں کمی ہے، یا نیت میں فطور ہے یا کوشش میں فطور ہے. اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ من جاہد فینا لا، یہ تو آپ کو پتا، لا نہدینہم کیا ہوا ہے؟ لام نے تاکید آیا، لام نے تعلیل والا نہیں ہے، یہ لام تاکید کا ہے. پھر نون شدہ کے ساتھ دوبارہ تاکید آئی ہے، کہہ خدا اللہ تعالیٰ رہے ہیں. 2 تاکیدوں کے ساتھ اللہ ایک بات کہہ رہا ہے تو اس میں شک ہونے چاہیے.
اگر نہیں مل رہا راستہ تو دو چیزوں میں کمی ہے، یا پھر نیت تو ٹولیے، یا پھر آپ کو یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ نے ابھی کوشش کا حق ادا نہیں کیا، اور کوشش کیجئے تو اللہ راستہ لازمن دکھائے گا، لازمن دکھائے گا، کوشش کیجئے۔ جی تو نہیں چاہتا کہ آپ کو انٹرپٹ کروں، اور یہ بڑی ہمارے لیے تو نامکمل سبق ہے، اور ایک چیز بہت کلیئر ہوئی ہے کہ علم کے بغیر عمل کی طرف نہ جاؤ، اور ہم اس پر مزید بات چیت کریں گے، آپ کو انشاءاللہ پھر کبھی تکلیف دیں گے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک راستہ تو متعین کر دیا، جماعت نہ صحیح، آپ نے علم کا راستہ تو متعین کر دیا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علم کا حصول کس طرح سے ممکن ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کرنل صاحب ایک ریکویسٹ ہے، کرنل صاحب کیا ہم انوائٹ کر سکتے ہیں سید عبید اللہ جمیل صاحب کو نیکسٹ ویک ٹو کنٹینیو، بیکاز ابھی تو انہوں نے شروع کیا، یہ تو مقدمہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سر اگر یہ ان کی آج کلاسز بھی تھیں، مجھے ان کی مصروفیت کا علم ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ مناسب ہو تو ہم 7:30 بجے دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں، اور ہم ان سے کم از کم مزید سوالات اور اس کی تفصیل سن پائیں۔ اگر عبید اللہ صاحب اویلیبل ہیں اور 7:30 بجے ہم دوبارہ مل سکتے ہیں تو ہم آج تو مشکل ہے کیونکہ ہمیں اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کی، مجھے واک کینٹ جانا ہے، تو میں نے مغرب کے بعد واک کے لیے نکل جانا ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پر رکھیں، آپ اس سے متفق ہیں؟ اگلے ہفتہ ہم کدھر ہوں گے؟ اگلا ہفتہ میں شاید لاہور میں ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو آپ کی ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم اتفاق کر لیتے ہیں۔ اس کا پارٹ 2 ہم انشاءاللہ بعد میں کسی وقت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اس کی جزا دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ۔ لیکن یہ پھر آپ نے عمل کہہ دیا، تو میرے خیال میں شاید میں یہ سمجھاؤں کہ جتنا علم آتا جائے اتنا عمل کرتے جائیں ساتھ کے ساتھ۔ بالکل بالتوفیق بالتوفیق۔ چلیں، جزاک اللہ جی، شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم انشاءاللہ 7:30 بجے دوبارہ ملیں گے۔ ٹھیک ہے، 7:30 بجے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، اللہ حافظ۔